یہ مصیبت یہ ہے ہمارے ملک میں، جب تک روڈ پر نہ آئے آپ کی بات کو نہیں سنتا۔ لوگ تو کہتے ہیں ان کو شوق ہے دھرنے کا، ان کو شوق ہے مارچ کا۔ کس کو شوق ہے میدان میں کھڑے ہو کر کے گولیاں کھائے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہو کر کے جناب شیل کھائے اور پرچے بھگتے، 4 شیڈول لگوائے، منہ توڑوائے، آنکھیں نکلوائے؟ کس کو شوق ہے؟ اور اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں یہ کہا گیا ابھی 3 دن کے بعد آپ کے سارے معاملات ہم نپٹا دیں گے۔ وہ 3 مہینے پھر 6 مہینے پر چلے گئے، پھر ہماری جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس پر سوموٹو ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ ایک محب وطن جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی محافظ جماعت ہے، اس کو کالعدم قرار دے رہے ہو کیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے دوبارہ پھر ہمارے لوگ نکلے، پھر انہوں نے بہت بڑا مارچ کیا، اور اتنا بڑا مارچ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ انڈیا کی خبر تھی کہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ ہیں، 1 1.5 2 میل تک دونوں طرف روڈ، بڑے جو روڈ ہیں یہ بھرے ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے کوشش کی، یہاں MU کالج پہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس وقت مذاکراتی ٹیم ہماری ساری گرفتار تھی۔ اب میں تھا، مفتی محمد عمیر صاحب تھے، ہم دونوں کو راجہ وہ کیا نام ہے، راجہ بشارت وزیر قانون تھا، اس نے پیغام بھیجا جی وزیر اعظم نے ایک نئی کمیٹی بنائی ہے، اب آپ اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو مذاکرات سے کبھی نہیں بھاگے، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو اس لیے نکلے بھی اس لیے بھائی مذاکرات کرو، تو مذاکرات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پھر ہم 3 دوست اس کے پاس گئے، ہم نے کہا اس نئی کمیٹی کے پاس ہمیں لے جاؤ۔ یہ سیکریٹریٹ کی طرف ہمیں لے گئے، وہاں گئے تو خالی راجہ صاحب بیٹھے ہوئے۔ ہم نے کہا راجہ صاحب وہ ٹیم کہاں ہے؟ وہ جی وہ ایک کی شادی تھی، وہ فیصل آباد چلا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ناروال چلا گیا۔ ہم نے غصے کا اظہار کیا، ہم نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ یہاں لوگ روڈوں پر ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ قیادت کو کسی طریقے ایک سائڈ پر کرنے اور پیچھے شیلنگ کر کے لوگوں کو بگا دیں۔ پھر انہوں نے جو ظلم کیا MU کالج میں، کیونکہ راستہ انہوں نے مکمل بند کیا ہوا تھا، مکمل سیل کیا ہوا تھا، اور پل انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، انہوں نے پھر جو شیلنگ کی اور لوگ بے ہوش ہوئے، لیکن لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، اور پھر رب کی مدد آئی اور یہ لوگ بھاگے۔ ان کی اپنی گاڑیوں میں اپنے 2 بندے بھی کچلے گئے، اور انہوں نے تو لازمی طور پر ہم پر ڈالنا تھا، لیکن بول نیوز نے ان کی ہے کہ آڈیو چلا دی۔ ان کے ہی بندے نے کسی کو بتایا، سر وہ جلدی سے ہم نے گاڑی جب موڑی نا تو 2 بندے ہماری گاڑی کے نیچے آ گئے، وہ ان کا پول کھل گیا، وہ ہم پر نہیں ڈال سکے۔ پھر ہم یہاں سے گئے تو بتی چوک میں انہوں نے کہا جی آگے نہیں جانا۔ یہ کہاں جا رہے تھے آپ؟ ہم جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا۔ ہم نے تو آخری میں 8 مہینوں سے ہمارے کارکنوں کو انہوں نے گھر میں نہیں داخل ہونے دیا، اتنے زیادہ لوگوں پر 4 شیڈول لگا دیا، کوئی اپنے گھر جا نہیں سکتا تھا، جاتا تو وہ وہاں محفوظ نہیں تھا، اور لوگ اتنے پریشان تھے کہ کیا کریں۔ جب ہم نے اعلان کیا وہ سارے آ گئے، انہوں نے کہا بھی اب ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے ہمارے ملک میں، جب تک روڈ پر نہ آئے آپ کی بات کو نہیں سنتا۔ لوگ تو کہتے ہیں ان کو شوق ہے دھرنے کا، ان کو شوق ہے مارچ کا۔ کس کو شوق ہے میدان میں کھڑے ہو کر کے گولیاں کھائے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہو کر کے جناب شیل کھائے اور پرچے بھگتے، 4 شیڈول لگوائے، منہ توڑوائے، آنکھیں نکلوائے؟ کس کو شوق ہے بھائی؟ اب بندہ مرتا کیا نہ کرتا، جب آپ بات ہی نہیں سنتے، گھر بیٹھنے والے کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، پھر مجبور ہو کر کے ہمیں روڈ پر آنا پڑا۔ پھر جب ہم بتی چوک پہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے سیدھے فائر کیے، 3 بندے ہمارے، آدھے گھنٹے میں 3 بندے شہید کر دیے، اور پھر ہم پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو ہم نے کہا بھی ہم پختہ ارادہ کر کے آئے، سارے مر جائیں۔ یہ کیسے مہینے کی بات ہے؟ یہ مہینہ تو میرے سامنے اب نہیں آ رہا، یہ تقریباً 6 مہینے کے بعد، ہاں ربیع الاول شریف کی بات ہے۔ اچھا جی۔ ہاں بالکل بالکل، یہ ربیع الاول شریف کی بات ہے۔ ربیع الاول شریف کا ہم نے جلوس نکالا، اسی جلوس میں ہم نے اعلان کر دیا اب ہم لانگ مارچ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس جلوس کو میرا خیال جولائی اگست 2020 کی بات جی 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 21 ہوگا میرے خیال میں۔ اچھا۔ ہاں پھر ہم نے وہاں پہ اعلان کر دیا، وہاں سے ہم چلے بتی چوک میں پہنچے، 3 بندے ہمارے شہید کر دیے۔ پھر ہم نے وہاں، ہم پر تو پابندی ہے، ابھی تک پابندی ہے، ہماری خبر نہیں آنے دیتے۔
بھائی کیا جرم ہم نے کر لیا ہے؟ اگر حضور کے نظام کی ہم بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، حضور کے ناموس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کون سا جرم ہے کہ ہماری خبر بھی میڈیا پر نہیں آنے دیتے اور نہ اس وقت آنے دیتے تھے؟ پھر ہم بتی چوک سے ہمارے لوگوں نے وہ رکاوٹیں عبور کی، آگے چلے گئے۔ آگے انہوں نے رانا ٹاؤن میں، وہ سی سی پی او تھا میرے خیال میں غلام محمد تھا، اس نے تو ایسی تقریر کی اپنے مجمع میں جیسے کوئی انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، ہمارا جذبہ پاکستان، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم سن کے حیران ہوتے تھے، بھائی تم اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو، تو ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو نہتے لوگ ہیں، ہم تمہارا ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو ہم تو لڑنے کے لیے، ہم تو اپنے مطالبات لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرو، ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں۔ رانا ٹاؤن میں انہوں نے 5 کنٹینر ایک دوسرے کے اوپر رکھے، ویلڈ کیے اور ان کو میں کیچڑ اور مٹی بھر دی، اور سی سی پی او غلام محمد نے اس وقت کہا تھا، میرے ذہن میں غلام محمد ہی نام آ رہا، میرے خیال میں وہی تھا، کہ اس نے کہا تھا اب یہ رکاوٹ عبور کر کے دکھائیں، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں حضور کے غلام نہتے ضرور ہیں لیکن اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ وہ حضور کے غلاموں نے آدھے گھنٹے میں سارے کنٹینر تہس نہس کر دی، اتنا بڑا مجمع تھا اور رب تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل تھی، سارے کنٹینر ایک سائڈ پر ہو گئے۔ اب جب ہم نے رانا ٹاؤن عبور کیا نا، تو ایک بندے نے آ کر کے بتایا، بھئی وہاں لوگ گھیرے میں ہیں انتظامیہ کے، وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو ہٹاؤ ورنہ ہم گولیاں چلا دیں گے۔ تو انس بھائی کبر امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے، وہ قیادت کر رہے تھے، اس مارچ کی قیادت وہ کر رہے تھے۔ ایم یو کالج میں بھی جب شدید ترین شیلنگ کی گئی، پورا کنٹینر خالی ہو گیا، اس وقت ایک ہی آدمی تھا، وہ کبر امیر مجاہدین کا خون تھا، جناب حضرت علامہ مولانا محمد انس رضوی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کنٹینر پر موجود رہے۔ انہوں نے مجھے فرمایا بھی آپ جاتے ہیں یا میں جاؤں؟ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں، میں جاتا ہوں۔ میں اور مفتی عمیر صاحب، ہم 2 آدمی تھے، وہ ایک فیکٹری میں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ ہم جب وہاں گئے تو وہاں منظر ہی اور تھا، کوئی 250 کے قریب ان کے بڑے بڑے افسر، ان کے حواس باختہ تھے، ان کے سانس نکلنے والی تھیں، انہوں نے ہمیں دیکھا تو ان کو کچھ سکون ہوا کہ شورا کے لوگ آ گئے، اب ہمیں بچا لیں گے۔ میں نے کہا کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ گولیاں چلانے لگے، ہمارے لوگ جمپ لگا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مارو گولیاں۔ اب وہاں سے وہ ایک گاؤں لگتا تھا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان سے بندوقیں چھین لیں، ان کو باندھ بھی دیا، وہ کھڑے ہوئے ہیں حواس باختہ، یہ ہماری جان چھڑوا لیں جی۔ اور ان کے بڑے بڑے ایس پی لیول کے لوگ وہاں موجود تھے، اور کئی ایسے بھی لوگ تھے، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا پیشاب بھی نکلا ہوا تھا۔ اچھا، ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ کوئی میں تنزیہ نہیں بات کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ان کو سب اپنے لوگوں کو کہا، میں نے کہا بھئی اگر تم ہمارے ساتھ ہو چلے جاؤ، ہم آگے ہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ لوگ بفر گئے تھے نا، جو ان کے سامنے لاشیں آ رہی تھی، یہ گولیاں سیدھیاں چلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار ہمارا بھائی شہید ہو گیا، ایک بندے نے کہا میرے سامنے میرے بھائی کو شہید کیا۔ اب ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو کہا بھئی آپ حضور کے لیے آئے تھے، تو پھر آپ اپنا معاملہ بھی وہیں چھوڑیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے آئے تھے تو آپ کا بھائی حضور کی ختم نبوت پر شہید ہوا ہے، ہم ان سے بدلہ لینے نہیں آئے، ان کو چھوڑ دیں۔ ہم نے سارے لوگوں کو ہٹایا، پھر کوئی کہا جی میری گن نہیں ہے، کوئی کہا میرا ویپن نہیں ہے، ہم نے کہا یہاں کسی کے پاس ہے تو بتاؤ میں لے کے دیتا ہوں۔ وہاں 2 بندے تھے، انہوں نے کہا جی ان کے پاس ہے، میں نے وہاں سے کہا بھی ان کو واپس کر دو، انہوں نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری طرف سے یہ کوئی کسی قسم کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، وہ معاہدہ جس کے پہ آپ کے سائن ہے وہ کون سا معاہدہ تھا؟ جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو پھر ہم نے بسیں وغیرہ منگوا کے اچھا جی ان کو ریلیز کروایا، ہم نے کہا بھی جاؤ، پھر انہوں نے نہیں دیکھا ہمارا افسر پیچھے ہے کہ آگے ہے، یہ بھاگ کے اپنی جانیں بچاتے ہوئے نکلے، وہاں سے چلے گئے۔ اور اس وقت ہم نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو تم ہمیں گولیاں مار رہے ہو، ہم تمہاری جانیں بچا رہے ہیں، تم اس بات کو سمجھو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم حضور کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھو، اور تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ معاملہ وہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے سادوں کی جب پہنچے تو پھر انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ پھر مسجدوں سے اعلان ہوئے کہ حضور کے غلاموں پر ظلم ہو رہا ہے،
پھر میں کہتا ہوں سادوں کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں انہوں نے پانی کے ٹپ باہر پھینک دیے، پانی کے ٹوٹی کے ساتھ پیپ لگا کے پیپ باہر پھینک دیے، کیونکہ گیس شیل چل رہے تھے نا، وہاں پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے اس طریقے سے پانی کی مدد کی۔ پھر اعلان کیا تو مائیں بہنیں جو تھیں وہ چھتوں پر کھڑی ہو کر کے ان پر پتھراؤ کیا، اس عوام نے ان کو درم برم کر دیا۔ پھر یہ اتنا انہوں نے پھر مارا ان کو، اس عوام نے اتنا مارا، کم از کم 1,500 ان کے وردی میں ملبوس ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی جناب بے جان پڑے ہوئے۔ یہ جب چلے گئے، پیچھے سے ایک آدمی موٹر سائیکل پہ آیا، اس نے کہا پیچھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں جنگ ہوئی ہے، وہ تو ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اس عوام نے ان کو پھینٹا لگایا، خوب پھینٹا لگایا۔ پھر انہوں نے مذاکرات کے لیے پھر ہمیں بلایا، پھر کاموکی سے مفتی عمیر صاحب اور میں یہاں سے گئے، اور ہماری پوری ٹیم جو جیل میں تھی، ہم نے یہ شرط لگائی تھی مذاکرات تب کریں گے ہمارے جیل کے ساتھی بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ پھر قبلہ سعد بھیا ہمارے امیر محترم، ان کو بھی لایا گیا، اور سارے جیل میں جو بند تھے، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب تھے، ڈاکٹر شفیق محمد شفیق امینی صاحب تھے، خطیب الاسلام صاحب تھے، مولانا فاروق الحسن صاحب، ان سب حضرات کو لایا گیا۔ وہاں پہ جا کے ہمارے سامنے پھر مذاکرات ہوئے۔ پھر مذاکرات میں طے پایا کہ اب آپ کا کالعدم بھی ہٹا دیا جائے گا، اور امیر صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے گا، آپ کے فورس شیڈول بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور تمام جتنے ناجائز مقدمات ہیں، سارے ناجائز تھے، وہ سب کے سب ہم ختم کر دیں گے۔ جبکہ ان کا اس وعدے کا ایفا ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اب جو ہمارے مذاکرات ہوئے مئی میں، اس میں ہوا۔ انہوں نے پھر کہا جی ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ کافی چیزوں پر انہوں نے پھر عمل کیا۔ ٹھیک، چلو بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔